السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ڈارلنگ، اس حسین و جمیل نازک سی اونچی لڑکی کی پتلی کمر کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے مائیکل نے اپنی طرف کھینچا۔ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے وہ حسینہ مائیکل کے قریب ہوئی۔ حسینہ نے مائیکل کے ایک کندھے پر ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ لیا۔ مائیکل نے بھی اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ قدم آگے پیچھے بڑھاتے ہوئے اسٹیپس لے رہے تھے۔ مائیکل نے ٹرینڈڈ لباس پہنا ہوا تھا جس میں وہ حد سے زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ حسینہ گہرے جامنی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس کے پیر اونچی اونچی ہیلز میں تھے جو اس کا قد مائیکل کے برابر کر رہے تھے۔ اس وقت پورا کلب نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ رنگ برنگی روشنیوں میں سب ناچتے، ہلہ گلہ کرتے، شور مچاتے دکھائی دے رہے تھے۔ کان پھاڑتی میوزک کی آواز سے کلب کی دیواریں دھمک رہی تھی۔ آج کی رات تم میرے ہاں گزارو گی، بھرپور شور میں مائیکل نے کہا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ آف کورس مائیکل، آج کی رات صرف تمہاری اور میری رات ہوگی۔ ہائے مائیکل اینڈ کیوری، پیو گے؟ یہ ایک نوجوان انتہائی وجیح لڑکا تھا جو میوزک کے ساتھ ہی جھومتا ہوا ان کے پاس آیا تھا، ان کو پینے کی آفر کرنے۔ اس کے ہاتھوں میں شراب کے گلاس تھے۔ او وائی ناٹ، مائیکل نے ایک گلاس تھاما، ساتھ میں کیوری نے بھی۔ تھینکس جیک۔ کیوری نے اسے تشکر سے مسکراتے ہوئے دیکھا تو جیک اس کی مسکراہٹ پر فدا ہو گیا۔ او مائی گاڈ، اس نے خوشی سے نہال ہو کر بمشکل اپنی آواز دھیمی رکھی۔ کیوری زور سے ہنس دی۔ اپنی والی کہاں چھوڑ آئے جیک؟ نظر نہیں آ رہی؟ مائیکل نے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ وہ تو کسی اور کے ساتھ مصروف ہے۔ اس کے ساتھ میرا بریک اپ ہو چکا ہے۔ ہماری قسمت میں کوئی اچھی لڑکی ٹھہرتی ہی نہیں۔ جیک نے مصنوعی اداسی اپنے چہرے پر سجائی اور انتہائی مصنوعی افسوس بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ایک گہری سانس لی، جیسے دنیا کی بے ثباتی اور دغا بازی نے اسے نا امید کر دیا ہو۔ یہ تو اچھی بات نہیں، اسے کم از کم تم جیسے خوبصورت لڑکے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مائیکل نے اس کی اداکاری سے لطف اٹھاتے ہوئے اسے مزید بولنے پر اکسانے کی کوشش کی، مگر جیک کسی کی سیٹی کی پکار پر ان دونوں کو چھوڑ کر دوسری طرف یہاں وہاں قدم رکھتا وہاں سے چلا گیا۔ تمہارا دوست عجیب ہے، کیوری نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے۔ اور پھر وہ دونوں آہستہ آہستہ ڈانس کرتے پیتے رہے اور ایک ہی بار میں انہوں نے کئی گلاس خالی کیے۔ گاڑی اس سنسان سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ سڑک کے اطراف میں اونچے اونچے درخت اوپر تک جا کر آپس میں ملتے تھے اور اس طرح نیچے درمیان میں سڑک ان درختوں کے سائے میں تھی۔ آسمان پر مکمل چاند اپنے جوبن پر تھا اور ہر طرف اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا۔ گاڑی اب سڑک کے عین درمیان میں گزر رہی تھی۔ گاڑی کی کھڑکیاں بند تھیں جن میں سے ہلکی ہلکی نیلے رنگ کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ گاڑی میں میوزک بلند آواز سے جاری تھا۔ ڈارلنگ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خمار میں ڈوبی یہ کیوری کی آواز تھی جو شراب کی بوتل ہونٹوں سے لگاتے ہوئے مائیکل سے پوچھ رہی تھی۔ بیبی، ہم ہمارے گھر جا رہے ہیں۔ مائیکل کا لہجہ بھی غنودی سا تھا۔ اس نے کلب میں جی بھر کر پی تھی مگر اب گاڑی میں خود کو روکے رکھا تھا کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے کچھ غلط نہ ہو جائے، مگر کیوری نے تو حد ہی کر دی تھی، اس کا جی ہی نہیں بھر رہا تھا۔ کیوری نے آہستہ آہستہ جھومتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ میوزک کے ساتھ ہی جھومے جا رہی تھی۔ مائیکل بھی ہولے ہولے سر ہلا رہا تھا۔ وہ دونوں میوزک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ گاڑی کی رفتار بدستور تیز تھی۔ سڑک ویران ہونے کے سبب گاڑی کی رفتار میں کوئی کمی واقع ہونے کا امکان نہ تھا۔ اف، کیا مصیبت ہے! اچانک گاڑی کو جھٹکے کھانے کے بعد خود بخود رک گئی تو مائیکل کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے بیزاری، غصے اور جھنجھلاہٹ سے اسٹیئرنگ کو پٹخا تھا۔ کیا ہوا مائیکل؟ گاڑی کیوں رک گئی؟ کیوری نے مائیکل کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ لگتا ہے کہ انجن خراب ہو گیا ہے، میں چیک کرتا ہوں، تم یہیں بیٹھی رہنا۔ کہتے ہوئے اس نے میوزک بند کیا اور بادل نخواستہ کسل مندی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ ماحول سرد تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے جھرجھری آئی۔ شراب کا اثر تھا کہ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس نے گاڑی کا بونٹ اٹھایا۔ اندر سے دھوئیں نے اس کے چہرے کی طرف چھلانگ لگائی تو وہ کھانستا ہوا آنکھیں میچے 2 قدم بے اختیار پیچھے ہٹا۔ انجن خراب ہو چکا ہے۔ وہ سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ آدھی رات، ویران سڑک، خوفناک ماحول۔
اسے عجیب خوف سا محسوس ہوا۔ گاڑی کی بھی فکر اسے لاحق تھی اور اندر بیٹھی کیوری کی بھی۔ اس نے موبائل فون نکال کر ٹارچ جلائی اور اس کی روشنی میں بونٹ پر جھک گیا۔ کچھ دیر کھٹ پٹ کے بعد جب کچھ نہ بنا تو جھنجھلا کر اس نے سر اٹھایا اور انتہائی غصے میں بونٹ زور سے گرایا۔ کیا مصیبت ہے! لہجے میں غصے اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ ہی تعصب و بے بسی بھی تھی۔ اندر کیوری اس کے انتظار کر رہی تھی۔ مائیکل نے ماتھا رگڑتے ہوئے دوبارہ بونٹ اٹھایا۔ دھواں اب بھی ہلکا ہلکا نکل رہا تھا۔ اچانک اسے جیک کا خیال آیا۔ اس نے فوراً جیک کے نمبر ڈائل کی اور فون ملایا، مگر دوسری طرف سے فون نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ کئی گھنٹیاں بجنے کے بعد بھی جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ کچھ سوچنے لگا۔ اس نے ایک خیال کے تحت گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا، مگر اندر گردن کر کے کیوری سے کہا، بیبی میں ابھی آتا ہوں، بس یہاں سے کچھ فاصلے پر واقع پیٹرول پمپ سے مکینک کو بلا لاؤں، تب تک تم یہیں بیٹھی رہنا۔ کیا مائیکل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اکیلے یہاں نہیں بیٹھ سکتی، مجھے ڈر لگے گا، اس نے یکدم چونک کر کہا۔ مائیکل جھنجھلا کر رہ گیا۔ دیکھو، بات سمجھنے کی کوشش کرو، گاڑی کا انجن خراب ہو چکا ہے، پانی کی اشد ضرورت ہے، اس نے حد المقدور نرم لہجے میں کہا۔ تم جیک کو فون کر کے اسے یہاں بلا لو، وہ ہمیں یہیں سے پک کر لے گا، گاڑی کے لیے تم کل بھی آ سکتے ہو، اس نے اپنے تئیں مشورہ دیا۔ مگر مائیکل نہ مانا۔ جیک کو میں ابھی کافی کالز کر چکا ہوں، مگر وہ نہیں اٹھا رہا، وہ ہم سے پہلے ہی گھر جا چکا تھا، اور ممکن ہے، بلکہ بہت ممکن ہے کہ وہ ابھی سو رہا ہو۔ کیوری پریشان ہوئی، پھر اس نے کچھ سوچنے کے بعد کسمسا کر سر اوپر نیچے ہلا دیا۔ اوکے، میں ابھی کچھ دیر میں آتا ہوں، گاڑی لاک کر دینا، اور ہاں، گھبرانا مت۔ کیوری نے سراسیمہ انداز میں سر ہلا دیا۔ مائیکل نے دروازہ بند کیا اور قدم اٹھاتا سڑک کی دائیں جانب چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کیوری نے گاڑی لاک کر دی تھی، مگر ایک انجانے خوف کی چادر نے اسے لپیٹ لیا تھا۔ وہ بمشکل آنکھیں کھلی رکھے مائیکل کا آنے کا انتظار کرنے لگی۔ شراب کے نشے کا اثر تھا کہ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، مگر اسے بہر صورت پیٹرول پمپ تک پہنچنا ہی تھا۔ نہ جانے آج سڑک کیوں خلاف توقع اتنی ویران اور سنسان تھی، حالانکہ اس سڑک پر تو ہمیشہ گاڑیاں وغیرہ گزرتی رہتی تھی۔ آج نہ جانے کیوں جیسے سب لوگ غائب تھے۔ کچھ آگے جانے کے بعد ہی اسے پیٹرول پمپ کی اونچی اونچی بڑی لائٹوں کی زرد روشنیاں دکھائی دینے لگی۔ اس نے اپنے قدم تیز کرنے کی کوشش کی۔ اسے جلد از جلد پیٹرول پمپ تک پہنچنا تھا۔ وہاں ایک سال خوردہ کریہ المنظر کافی اونچا بوڑھا کھڑا نظر آیا جو سگار سلگا رہا تھا۔ مائیکل اس پر ایک تفصیلی نگاہ ڈال کر سائڈ پر بنی ٹائر شاپ کے قریب گیا۔ ٹائر شاپ کے بلب روشن تھے اور اندر کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ مائیکل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آخر آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ سڑک ویران پڑی تھی، پیٹرول پمپ پر بھی کوئی گاڑی نظر نہ آتی تھی، اور پمپ پر سوائے ایک بوڑھے کے اور کوئی سرونٹ بھی نہیں تھا۔ وہ ٹائر شاپ والا بھی نہ جانے کہاں تھا۔ مائیکل نے ماتھا رگڑا اور کچھ سوچتے ہوئے اس بوڑھے کے قریب جانے لگا۔ ایکسکیوز می۔ مائیکل اس کے قریب پہنچا تو مہذب لہجے میں پکارا، بوڑھا مڑا۔ اوف، خدا کی پناہ! وہ قریب سے انتہائی وحشت ناک دکھائی دیتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں جن کے گوشوں سے باریک باریک جھریاں نکلتی تھی، باقی پورا چہرہ بھی جھریوں کا جال اوڑھے ہوئے تھا۔ حد سے زیادہ موٹے ہونٹ جو لٹک رہے تھے، لمبے لمبے پرگوشت کان، لمبی گردن، اور عام انسانوں سے کافی لمبا قد۔ اس کا وجود پتلا تھا، شاید اسی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی عجیب اور خوفناک لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے نتنوں سے سگار کا دھواں چھوڑا جو اس کے بھیانک چہرے کے آگے گردش کرتا ہوا ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ مائیکل دم بخود سا اس عجیب الخلقت بوڑھے کو دیکھا گیا۔ جی جناب، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بوڑھے نے سگار کا جلا ہوا فضول حصہ جھٹک کر گراتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں مدبرانہ لہجے میں کہا۔ اس کے نیلے پیلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار دانتوں میں سے منہ کی بدبو کا بھپکا مائیکل کے نتنوں تک جا پہنچا تو مائیکل کو عجیب کراہت اور خوف محسوس ہوا۔ وہ دراصل مائیکل نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ اس سے بولا بھی نہیں گیا۔ اس کا چہرہ عجیب فک ہوا۔ کچھ تھا اس بوڑھے میں جس نے مائیکل کی یہ حالت بنائی۔ بوڑھے نے پرسوچ اور تفصیلی نگاہ مائیکل کے چہرے پر جمائی اور پھر ایک لمبا کش لیا۔ کہو، ویسے گھبرائے ہوئے لگتے ہو، پہلے پرسکون ہو جاؤ۔ اس نے نتنوں سے دھواں چھوڑا اور مائیکل کے قریب ہوا۔
اس کے کندھے پر اپنا بوڑھا ابری ہوئی نیلی اور سبز رگوں والا سخت مگر مضبوط بھاری ہاتھ رکھ کر کندھا دبایا۔ مائیکل کے پورے وجود کو دہشت کی ایک سرد کٹیلی لہر نے کرنٹ کی طرح جھنجھوڑا۔ وہ میری گاڑی کے انجن میں کچھ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے اس کو ٹھیک کروانے کے لیے یہاں آ گیا کہ شاید کچھ مدد مل سکے، مگر یہاں کی ٹائر شاپ والا نظر نہیں آ رہا۔ مائیکل نے بمشکل اپنے خوف پر قابو پایا اور ہمت جمع کر کے بولا، اوہ تو یہ بات ہے۔ اس نے مائیکل کے کندھے سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور سگار کا زیادہ تر حصہ بغیر ہی بے قدری سے نیچے پھینک کر اپنے لمبے جوتے میں مقید پاؤں سے مسل دیا۔ کہاں ہے تمہاری گاڑی؟ میں ٹھیک کر دوں گا انجن، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ؟ اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ بوڑھے کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہاں، میرا یقین کر سکتے ہو، میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی کام میں گزارا ہے۔ مائیکل کا خوف اب کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ ٹائر شاپ سے کچھ ضروری سامان اٹھا کر اس نے مائیکل کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ مائیکل اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ویسے آج یہ سڑک خلاف معمول اتنی ویران کیوں ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بوڑھے سے پوچھ لیا، جو تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ معلوم نہیں، شاید سب لوگ کہیں مر کھپ گئے ہیں۔ وہ اپنے اس بھونڈے مذاق پر خود ہی زور سے ہنسا۔ مائیکل نے عجیب نظروں سے اس کے سفید بالوں والے سر کی پشت کو دیکھا۔ وہ اسے کچھ عجیب لگا تھا۔ مائیکل سے چند قدم آگے چل رہا تھا۔ اس کی چال میں چستی تھی۔ ویسے کلب سے آ رہے ہو؟ اس نے چلتے ہوئے مڑے بغیر ہی سوال کیا تھا۔ ہاں، مائیکل کی خجل آواز سنائی دی۔ اچھی بات ہے، جوانی کو یادگار بنانا چاہیے۔ مائیکل نے اس کے کندھے اچکتے ہوئے دیکھے۔ ہاں، صحیح کہا تم نے، جوانی کو یادگار بنانا چاہیے، اس طرح ذلیل ہو کر۔ اس نے دل ہی دل میں بوڑھے کی بات پر تبصرہ کیا۔ وہ کافی پچھتا رہا تھا۔ کیوں اتنا لیٹ کلب سے نکلا؟ کیوری اگر نہ مانتی تو وہ اس کو چھوڑ کر چلا جاتا، اگرچہ ناراض ہوتی، مگر وہ اسے پھر منا لیتا۔ اور پھر سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ آج سڑک بھی ویران تھی، خاموش پڑی تھی۔ سڑک پر کوئی گاڑی ابھی تک مائیکل کو نظر نہ آئی تھی، ورنہ وہ کسی ٹیکسی میں کیوری کو ساتھ لیے چلا جاتا۔ پیٹرول پمپ کی روشنیوں کی حدود سے نکل کر اب وہ سڑک پر چل رہے تھے۔ مائیکل نے موبائل نکال کر ٹارچ جلائی، حالانکہ چاند کی روشنی میں ٹارچ کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ تیزی سے آگے بڑھ کر بوڑھے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تمہارا نام جان سکتا ہوں نوجوان؟ بوڑھے نے اچانک پوچھا۔ میرا نام مائیکل ہے۔ اور آپ کا؟ اب کی بار اس نے بے ساختہ پوچھا۔ ایڈورڈ تھامس، بوڑھے کو اس نے بتاتے سنا۔ ایڈورڈ تھامس، اس نے بے اختیار دہرایا۔ وہ جو تمہاری گاڑی میں ہے، اس کا کیا نام ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ وہ چونک گیا۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ دل میں اس نے سوچا، پھر استجاب سے بوڑھے کی طرف گردن گھمائی۔ اس کا بھیانک چہرہ چاند کی روشنی میں اور بھی بھیانک نظر آ رہا تھا۔ ہاں ہاں، میں جانتا ہوں اس کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ مائیکل کچھ کہتا، بوڑھے نے پہلے ہی اس کے ذہن میں عمدہ سوال کا جواب دے دیا۔ مگر کیسے؟ مائیکل نے بے ساختہ پوچھا۔ یہ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ اس کا جواب مبہم تھا، مگر دو ٹوک بھی تھا۔ مگر مجھے جاننا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا اس کے بارے میں؟ اس نے بوڑھے کے آگے ٹھہر کر اسے جیسے روکا تھا۔ جاننا چاہتے ہو؟ بوڑھا رک چکا تھا اور اب چاند کی روشنی میں مائیکل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ہاں۔ بوڑھا کچھ سوچنے لگا۔ مائیکل اس کے جواب کا منتظر تھا۔ دونوں نفوس سنسان سڑک کی ایک طرف جامد کھڑے تھے۔ مائیکل کہاں رہ گئے؟ گاڑی میں بیٹھی کیوری کو اب پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔ مائیکل کو گئے کافی دیر گزر گئی تھی، مگر ابھی تک وہ نہیں آیا تھا۔ خاموش بھیانک رات، سنسان سڑک، اطراف میں کھڑے اونچے اونچے درخت۔ اوف خدا، مائیکل کہاں رہ گیا؟ خوف سے اس کا دل دھڑ دھڑا رہا تھا۔ وہ بے کسی سے آنکھیں میچ کر آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی، مگر آنسوؤں نے اس کی آنکھوں سے نکلنے کا عزم کر لیا تھا اور وہ آنکھوں کے گوشوں سے نکل پڑے۔ اوف خدا کی پناہ، کس قدر خوفناک چیخ تھی! کیوری کا سینہ ہول کر رہ گیا۔ خوف اور دہشت سے اس کا برا حال تھا۔ اس کا پورا جسم لرزنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد دور سے ایک سایہ سا نظر آتا آیا، جس کے ہاتھ میں موبائل کی ٹارچ روشن تھی، جس کی روشنی سڑک پر پڑ رہی تھی۔ کیوری کی جیسے جان میں جان آئی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ مائیکل ہے۔ وہ سایہ تیزی سے گاڑی کے قریب آیا۔ مائیکل، کہاں رہ گئے تھے تم؟ تم نہیں جانتے کہ میں کتنی ڈری ہوں تمہارے بغیر۔
आंसू बहाते हुए उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते माइकल से शिकवा किना लहजे में आंखें मलते हुए कहा, बेबी रोना बंद करो, देखो मैं करता हूँ, देर हो गई, मैं जानता हूँ और इस पर शर्मिंदा भी हूँ। उसने मुस्कुराते हुए अपना आधा धड़ गाड़ी के अंदर किया। अच्छा, मैं ज़रा गाड़ी का इंजन देख लूँ। वहाँ एक बूढ़ा मिला था। उसने इंजन के बारे में सुना तो एक तरीका बताया जिस पर अमल करके इंजन ठीक हो जाएगा। और हाँ, जब मैं वापस आऊँ तो तुम्हारी आंखों से आंसू बहते ना देखूँ। आखिरी जुमला कहते हुए वो मुस्कुराया। क्यूरी ने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया। माइकल ने बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद किया और पीछे बोनट को उठाकर इंजन में मोबाइल की रोशनी में मसरूफ़ हो गया। हाँ, काम हो गया। माइकल ने दरवाज़ा खोला और अंदर सीट पर बैठकर पहले हाथ झाड़े, फिर मोबाइल की टॉर्च ऑफ करके सामने रखा और गाड़ी में चाबी घुमाई तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। वैसे बेबी, तुम्हें नहीं लगता आज ये सड़क कुछ ज़्यादा ही वीरान है? माइकल ने क्यूरी की तरफ गर्दन घुमाई। पता नहीं, क्यूरी ने नाक सड़की। उसने कुछ ख़ास तवज्जो नहीं दी थी, वो अब पुरसुकून थी। उसने म्यूज़िक ऑन किया और सीट की पुश्त से टेक लगा ली। माइकल उसे एक नज़र देखकर मुस्कुरा दिया। माइकल ने गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई थी, बल्कि रोमानवी अंदाज में क्यूरी की गर्दन की पुश्त पर हाथ रख दिया। क्यूरी ने खुद पर उसके हाथ का लम्स को महसूस किया तो उसने गर्दन उसकी जानिब घुमाई। एक रूह फरसा चीख गाड़ी में उभरी। खौफ और दहशत से इस करीहुल मंजर खौफनाक बूढ़े को देखी जा रही थी। ये वही बूढ़ा एडवर्ड थॉमस था जो पेट्रोल पंप पर माइकल को मिला था। कौन हो तुम? उसके होंठ लर्जे। मैं तुम्हारा माइकल हूँ। बूढ़े के चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट थी। नहीं, तुम माइकल नहीं हो। माइकल कहाँ है? माइकल, वो ज़ोर से चीखी। क्यूरी, क्यूरी, संभालो खुद को। जो इस दुनिया में नहीं रहा उसके जिक्र का कोई फ़ायदा नहीं। माइकल को भूल जाओ। बूढ़ा बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। क्यूरी हजियानी हो गई। नहीं, माइकल को बुलाओ। माइकल कहाँ है? बस, बूढ़ा ज़ोर से हंसा और यकदम क्यूरी को बाजुओं से पकड़कर अपने करीब किया और उसकी गर्दन में अपने बढ़ते हुए नोकीले नीले पीले दांत पेवस्त कर दिए। दर्द की शिद्दत से क्यूरी चीख भी ना सकी। उसके हलक से खड़खड़ाहट निकली और तड़पते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर बूढ़े एडवर्ड की मजबूत गिरफ्त ने उसको ज़्यादा फड़फड़ाने न दिया। कुछ लम्हों बाद ही उसका वजूद साकित पड़ गया। बूढ़े ने अपने दांत उसकी गर्दन से निकाले और क्यूरी को वापस सीट से लगा दिया। उसके लंबे नोकीले खून आलूद दांत वापस अपनी साबका हालत में आ गए। उसके होंठ भी खून आलूद थे। उसने सफ़ेद पड़ी क्यूरी को देखा, जिसके घुंघरियाले सुनहरी बाल उसके चेहरे के अतराफ में फैले हुए थे। उसके सफ़ेद चेहरे पर खौफ के आसार अब भी मौजूद थे। बूढ़ा ज़ोर से हंसा। तभी गाड़ी आगे बढ़ी और कुछ आगे चलकर गाड़ी का अगला दरवाज़ा खुला और उसमें से क्यूरी का वजूद बाहर गिरा। गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ गई। क्यूरी का वजूद पलटियां खाकर दरख्तों में जा गिरा, जहां एक और वजूद भी था। क्यूरी इसी वजूद के करीब ज़ख्मों से चूर पड़ी थी। उसका दायां हाथ उसके वजूद की छाती पर था। वो वजूद किसी और का नहीं बल्कि माइकल का था, जो मुकम्मल तौर पर ठंडा पड़ चुका था। माइकल की गर्दन में भी क्यूरी की तरह दो बड़े बड़े गहरे गड़े नुमा निशान थे।